ٹائم فور سٹوری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں حسب معمول 6:30 بجے اپنے شاندار اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے لیے لاک کھولنے لگا تو دروازہ خود ہی کھل گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا اور اندر داخل ہونے پر لاؤنج کی بجلی بھی جل رہی تھی۔ میں نے سوچا کیا میں صبح جاتے ہوئے لائٹ بجھانا اور مین دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ میں ایک بہترین یادداشت کا مالک تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس قسم کی غلطی کرنا عام بندوں کا کام تھا، مجھ جیسے سمارٹ شخص کا نہیں۔ خیر، میں جھٹ سے گھر میں گھسا اور تیزی سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، جیسا صبح دفتر جاتے ہوئے چھوڑ گیا تھا۔ میرا ذہن کسی جاسوس کی طرح چلنے لگا۔ میں یکدم بیڈ روم میں گیا اور الماری کھول کر دیکھا۔ ہر چیز، کپڑے، جوتے، سب ترتیب سے پڑے تھے، حتیٰ کہ لاکر بھی بند تھا۔ میں نے احتیاطاً کھول کر دیکھا تو ساری رقم موجود تھی۔ باقی 2 اور کمروں میں دیکھا، باتھ روم چیک کیے۔ میں نے ٹیرس میں جھانکا، پھر یکدم باورچی خانے کا خیال آیا، کیونکہ میرا کچن عام کچن نہیں تھا۔ میں نے اپنی سہولت کے لیے بہت سی قیمتی مشینوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ بلینڈر، جوسر، چاپر، آٹا گوندنے تک کی مشین تھی، اور کافی میکر کے ساتھ ساتھ، لیکن حیرت انگیز طور پر سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ میں بالکل مطمئن ہو گیا۔ آرام سے نہا دھو کر اپنے ڈنر کا بندوبست کیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ 8 بجے سے 9 بجے تک میں ٹی وی پر مختلف چینل دیکھتا رہا، کیونکہ میرا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ دروازہ بند کرنا کیسے بھول گیا۔ کیا مجھے یادداشت تیز کرنے کے لیے رات کو بادام بھگو کر رکھنے چاہیے تاکہ صبح نہار منہ کھا سکوں؟ بس اسی سوچ کے ساتھ میں اسٹڈی روم میں چلا گیا، کیونکہ میں سونے سے پہلے 1 گھنٹہ کوئی کتاب پڑھنے کا عادی تھا۔ دروازہ کھولتے ہی میری چیخ نکلتے نکلتے ہی رہ گئی۔ میں بزدل نہیں تھا، لیکن سامنے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی صوفے پر افسردہ سا منہ بنائے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں وہ رو چکی تھی یا پھر رونے والی تھی، اور سر پیچھے صوفے پر لگایا ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی بے ساختہ آواز نکلی، جو کسی بھی لڑکی کی کسی مرد کو دیکھ کر اچانک نکل سکتی ہے۔ کون ہو تم؟ میں ایک دم چیخا۔ کیسے اندر داخل ہوئی؟ کیا تم نے دروازہ کھولا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میری گرج سے اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو صرف پوچھا ہے، کچھ اور تو نہیں کہا۔ کچھ کیا تو نہیں تمہارے ساتھ؟ رونا بند کرو پلیز۔ میرا خون کھول گیا۔ بس کرو خدارا، بس اتنا بتا دو کہ میرے گھر میں کیوں آئی ہو؟ کسی نے بھیجا ہے یا پھر کچھ چاہیے؟ مدد وغیرہ تو بولو۔ میں بولتا رہا اور وہ روتی رہی۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا مصیبت ہے! میں ایک عجیب سچویشن کا شکار تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اگر چور نہیں تو گھر میں داخل کیوں ہوئی؟ اگر اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا تو اسے کیسے پتہ لگا کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا؟ کیونکہ دروازہ توڑا نہیں گیا تھا، اور نہ ہی لاک کھولا جا سکتا تھا، کیونکہ کوڈ تو صرف مجھے پتہ ہے یا پھر میری بیوی حنا کو، اور حنا گزشتہ 2 روز سے اپنی ماں کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ اف، کیا عذاب ہے! میرا سر پھٹنے لگا، رگیں تن گئیں۔ میں نے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور 2 گلاس گھٹک گیا۔ 5-10 منٹ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو پھر کمرے میں گیا اور تحمل سے پوچھا، دیکھو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، کوئی بلی نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کر باہر چھوڑ آؤں۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو کیسے گھر سے نکالوں۔ ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا تو وہ چیخ پڑی تو اگر اسے چور سمجھ کر پولیس کو بلا لیا تو چوری تو ہوئی نہیں۔ حنا کو فون کیا تو وہ کیا سوچے گی؟ کیونکہ بیوی کو شک پڑ جائے تو دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ عورتیں مردوں سے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ اس نے بات کا بتنگڑ بنا لیا تو، اور اگر ساتھ والے گھر سے کسی کو بلا لیا تو سیدھا شک مجھ پر کریں گے۔ کوئی یقین نہیں کرے گا میری کہانی پر۔ اوہ خدایا، میں کیا کروں؟
لڑکی مجھے دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ اچھا بابا، کچھ نہیں پوچھتا، پڑی رہو، بس چپ ہو جاؤ۔ لیکن ڈھیٹ لڑکی مسلسل ٹسوے بہاتی رہی۔ کیا مصیبت ہے؟ میں زور سے چیخا۔ گاڑی کی چابی، اپنا فون اور وائلٹ لے کر میں گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ مجھے اس لڑکی کے گھر میں رہنے سے کوئی خوف نہیں تھا۔ پیسہ لاکر میں تھا، حنا کا زیور بینک میں تھا، اہم کاغذات بھی محفوظ تھے، اور جتنی وہ نازک تھی وہ اپنے ساتھ کوئی بھی قیمتی مشین لے جا نہیں سکتی تھی۔ اوہو، میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ اور میں تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرے اپارٹمنٹ کے ساتھ 6 اور ایسے اپارٹمنٹ تھے۔ انتہائی دلکش جگہ، پرسکون ماحول، گارڈن فلور، جم مردوں اور عورتوں کے لیے، سوئمنگ پول، بچوں کے لیے جھولے اور سبزہ ہی سبزہ۔ کرایہ کمپنی کی طرف سے ملتا تھا۔ مجھے یہ جگہ میرے دوست نے دکھائی تھی، اور میں ایک دم سے تیار ہو گیا تھا۔ حنا کو اعتراض تھا کیونکہ اس کی ماں کا گھر بہت دور ہو جائے گا، اور اس کی دوست سہیلیاں بھی روز روز نہیں آ سکیں گی، لیکن مجھے اس جگہ سے اچھی جگہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے حنا سے کہا کہ تمہارے پاس کار ہے، تم جب چاہو ملنے چلی جایا کرنا، تمہیں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ خفا ہوئی، لیکن میری خوشی دیکھ کر بددلی سے مان گئی۔ حنا کی ناپسندیدگی کے باوجود میں نے یہ اپارٹمنٹ لے لیا تھا، اور بہت سکون سے 2 سال سے یہاں مقیم تھا۔ میں سیڑھیاں اترتے ہوئے 2-3 جاننے والوں سے ملا، اور میرا غصہ کم ہو گیا، کیونکہ میں کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں کسی الجھن میں ہوں، اور لوگ میری مدد کی خاطر مجھے خریدنے لگتے۔ خیر، دوسری منزل سے بلڈنگ کے ایک گراج تک آتے آتے میں خود پر قابو پا چکا تھا۔ میں لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتا تھا تاکہ اس مسئلے کا حل سوچ سکوں۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم ہی رکھی تاکہ سوچتا جاؤں۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ یہ میرے سونے کا وقت تھا، اور میں بہت منظم انسان تھا۔ ہر کام وقت پر باقاعدگی سے کرنا۔ میرے والد نے بچپن سے ہی مجھے یہ وصف سکھا دیا تھا کہ وقت کی قدر کرو تو زمانہ تمہاری قدر کرے گا، اور میں اپنی 35 سالہ زندگی میں پچھلے 25 سال سے اسی ہدایت پر عمل کرتا آ رہا تھا، اور راہ پر گامزن رہ کر میں نے ترقی کے وہ مراحل طے کر لیے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا شاندار تعلیمی ریکارڈ، میری اچھی صحت، میری بہترین ملازمت، کیا نہیں تھا میرے پاس؟ میں جس قدر وقت کا پابند تھا، میری بیوی حنا اتنی ہی سست اور کاہلی کا شکار تھی۔ لیکن والد نے والدہ کے انتقال کے بعد مجھے اپنا کام خود کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ کسی کے بھی محتاج نہ بنو، سارے کام خود کرو، دوسروں سے کسی قسم کی توقع نہ رکھنا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ جیو اور جینے دو، نہ دوسروں کو اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو، نہ ہی کسی جیسا بننے کی کوشش کرو۔ ابا نے ایسے زندگی کے سب سبق مجھے سکھائے تھے۔ میں یہ سوچتا ہوا سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا ہوا سوچ رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں۔ پڑی رہے وہ لڑکی میری بلا سے۔ یہ خیال آتے ہی میں بالکل مطمئن ہو گیا، اور حنا کے بارے میں سوچنے لگا۔ حنا ایک اچھی عورت تھی، اگرچہ اس کا مزاج میرے مزاج سے یکساں مختلف تھا، مگر چونکہ میں اپنے کام سارے خود کرتا تھا، اسی لیے اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ حنا کو کھانا پکانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ رات کا کھانا اکثر میں آفس سے گھر جا کر بناتا، اور نئی ڈشز بنا کر اسے حیران کیا کرتا۔ صبح اذانوں کے وقت اٹھتا، نماز پڑھ کر جم جاتا، سوئمنگ کرتا، اور پھر ناشتہ کرتا جو ملک شیک، پروٹین شیک اور ابلے انڈوں پر مشتمل ہوتا۔ میں خود بناتا، اس کے لیے بھی اس کے پسند کا ناشتہ تیار کر کے کچن میں رکھ جایا کرتا، تاکہ جب اٹھے گی کھا لے گی، کیونکہ وہ میرے سامنے تو کبھی اٹھی نہیں تھی۔ اور لنچ میں اپنے لیے پھل اور سلاد ساتھ لے جاتا۔ حنا کی سہیلیوں کے بقول میں ایک آئیڈیل شوہر تھا۔ میں اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ اس کو ہر جگہ آنے جانے کی کھلی اجازت تھی، کچھ بھی کرنے کی، پکانے کی، اور میرے کام کرنے سے بالکل آزاد تھی۔ کوئی بھی پارٹی یا مشغلہ اپنانے کی
وہ بھی گھر ہو یا نہیں، میری روٹین کبھی نہیں بدلتی تھی۔ بے شک وہ گھر پر ہو کر بھی میرا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میری شادی پسند کی نہیں تھی، لیکن ناپسندیدگی کی وجہ بھی نہیں تھی، لہٰذا ہو گئی۔ شادی میرے والد کی مرضی سے ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ باپ ہی نہیں، میرے دوست اور استاد بھی تھے، اور امی کی وفات کے بعد ماں بھی بن گئے۔ میں 12 سال کا تھا تب امی کا اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ابو ٹوٹ جاتے مگر میری خاطر مضبوطی سے کھڑے رہے، بکھرے نہیں۔ اس لیے مجھے ان کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھی۔ سچ یہ ہے کہ میں نے آنکھ بند کر کے شادی کی، کہ جو ابا جی کی پسند وہ ہی میری پسند۔ ہم تینوں بس 1 سال ہی ساتھ رہ سکے، پھر ابا جی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں نے وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ دادا کا گھر تھا۔ 2 چاچا بھی وہیں رہتے تھے، آگے سے ان کے بچے، بس گھر میں ہلچل مچی رہتی۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ ہم الگ ہوں، لیکن جب ابا ہی نہیں رہے تو قصہ ختم۔ حصہ جب ملے گا تو دیکھا جائے گا، یہ سوچ کر میں اس جگہ شفٹ ہو گیا۔ ان تصویرات میں گم میرا گھر آ گیا۔ گھڑی دیکھی تو 11:30 بج رہے تھے۔ میں کبھی اتنی دیر نہیں جاگا تھا، لیکن آج پہلی بار اتفاق ہوا۔ گھر کا لاک کھولتے ہی میرے اندر کا جاسوس چونک گیا۔ میں گھر میں محتاط انداز سے داخل ہوا۔ ڈر تھا کہ کوئی اور لوگ نہ آ گئے ہوں، کوئی گینگ نہ ہو، مجھے یہ لڑکی اس کے ساتھی مار نہ دیں، یا مجھے اغوا کر کے تاوان نہ مانگ لیں۔ میرا دماغ پھر تیزی سے سوچنے لگا، لیکن بس یہ ایک خیال تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی، چاروں طرف سکون تھا۔ سب سے پہلے کچن میں گیا، سب ٹھیک تھا۔ پانی پیا اور لانچ کی سب بتیاں بند کی۔ بیڈ روم میں گیا، پھر اسٹڈی روم میں۔ وہ لڑکی صوفے پر لیٹی لیٹی شاید سو گئی تھی، کیونکہ دروازہ کھلنے پر اٹھی نہیں۔ یک دم پھر سوچا کہ مر تو نہیں گئی، لیکن آثار تو نہیں تھے، نہ خون نہ پھندا۔ زہر کھا لیا تو، لیکن زہر کھانا ہوتا تو میرے گھر کیوں آتی؟ اور یہاں آ کر کھانا تھا تو میرے آنے کا انتظار کیوں کیا؟ میں ہر پہلو پر سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک میری نظر سائڈ پر رکھے ٹیبل پر پڑی۔ وہ لڑکی میرے کل آفس ساتھ لے جانے والے سینڈوچز پر ہاتھ صاف کر چکی تھی، اور تناول فرما کر گدھے گھوڑے بھیج کر سو چکی تھی۔ اور میں اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، دروازہ بند کر کے سو گیا، کیونکہ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ فوراً نیند آ گئی۔ صبح معمول کے وقت کے مطابق آنکھ کھل گئی، اور میں روٹین کے کاموں میں لگ گیا۔ میں قطعی بھول چکا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی میرے گھر میں موجود ہے۔ میں بالکل آرام سے تیار ہو کر جب دفتر کے لیے نکلنے لگا تو یکدم اس لڑکی کا خیال آیا۔ میں اسٹڈی روم میں گیا تو وہ لڑکی منہ ہاتھ دھو کر بالکل تیار بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی پرکشش تھی۔ اس کی عمر 25 سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب بات کرتا ہوں، کیونکہ اب تک وہ سمجھ چکی ہوگی کہ میں ایک بدنیت آدمی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے اس پر کسی قسم کا تشدد کیا۔ جیسے ہی اس سے بات کرنا چاہی، اس نے پھر سے رونے والی شکل بنا لی۔ میں فوراً بولا، رونا مت، میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر دوں کیا؟ اس نے چونک کر دیکھا کہ عجیب شخص ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ میں نے پھر ملامت سے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ میں نے آفس جاتے ہوئے دروازہ لاک کر لیا۔ لڑکی اندر سے باہر جا سکتی تھی، لیکن اگر کوئی باہر سے کھولنا چاہے تو کوڈ نہیں پتا تھا۔ مگر جب اس کا کوئی ساتھی آئے گا تو اس کو آواز دے گا یا فون کرے گا، یہ دروازہ کھول دے گی اور ڈاکہ پڑ جائے گا۔ کیا اس لڑکی کے پاس فون تھا؟ پھر میں کھچڑی پکانے لگا اور اپنے دفتر پہنچ گیا۔ بس یہ واحد جگہ تھی جہاں پہنچ کر میں دنیا سے بے خبر ہو جاتا۔ کام بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن چونکہ میرے مزاج کے عین مطابق تھا، اس لیے کرتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ لنچ بریک میں میں نے اپنے ساتھ لایا تیار کردہ لنچ کیا، پھر کام میں جت گیا۔ شام 6:30 بجے کے بعد گھر کے لیے نکلتا تھا۔ 40 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ مجھے یہ سفر اچھا لگتا تھا، کیونکہ رستے میں دونوں طرف ہریالی ہوتی تھی
اور ہلکی سی موسیقی سے سفر کا لطف دوبالا ہو جاتا تھا۔ مجھے تنہا رہنے کی عادت نہیں تھی، مگر مجھے تنہائی خوشی دیتی تھی۔ ہینا بہت کم میرے ساتھ سفر کرتی، کیونکہ اس کے نزدیک میں ایک بورنگ انسان تھا، روبوٹ کی طرح کام کرنے والا، وقت کا پابند۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی گھومتی پھرتی، شاپنگ کرتی۔ مزے کی بات، ہم دونوں ایک دوسرے کو فون کرنے کے بھی دعویدار نہیں تھے، کیونکہ میرا ٹائم متعین تھا اور راستہ بھی، لیکن وہ گھر پر نہ بھی ہوتی تو میں تب بھی دریافت نہ کرتا کہ تم کہاں ہو، کب گھر پہنچو گی۔ میں گھر پہنچا، پھر دروازہ کھولا اور یکدم مجھے لڑکی کا خیال آیا۔ میں نے احتیاط سے اندر قدم رکھا، سب ٹھیک تھا۔ لڑکی اب ٹی وی لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی، پھر دوبارہ دیکھا تو اس نے میری بیوی کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے ایک لمحہ پہچاننے میں دیر نہ لگی، کیونکہ یہ سوٹ میں نے اس کی سالگرہ میں تحفے پر دیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا تھا کہ ہینا کے کپڑے اس نے کیوں پہنے، اگرچہ وہ لباس اس پر جچ رہا تھا۔ لیکن جلتے بجھتے ہوئے میں چپ رہا، کیونکہ اس وقت میں اس کے رونے دھونے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سارے دن کی تھکان کے بعد مجھے سکون کی ضرورت تھی، لہٰذا کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر کام میں لگ گیا۔ سارے کام جو گھر آ کر کرتا تھا، سب اسی ترتیب سے کیے۔ جب فریش ہو کر ڈنر کی تیاری کرنے لگا تو فریج میں سے کچھ چیزیں کم لگیں، جیسے ڈب روٹی، انڈے، مکھن، جام اور پھل، جوس وغیرہ۔ لگتا تھا میرے جاتے ہی اس لڑکی نے پکنک منائی۔ میں ڈنر تیار کرنے کے لیے باہر آیا، لڑکی غائب تھی۔ میں سمجھ گیا کہ جا کر بیٹھ گئی ہوگی اسٹڈی روم میں۔ جی ہاں، بالکل اس نے یہی کیا۔ اس نے میری وجہ سے ٹی وی لانچ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے سونے سے پہلے اس لڑکی سے بات کرنا چاہی تو مجھے محسوس ہوا کہ لڑکی کہیں گونگی بہری نہ ہو۔ لیکن جب میں نے پھر پوچھا کہ تم کون ہو، کیا چاہتی ہو، تو وہ سہم گئی اور سر جھکا لیا۔ وہ بالکل چپ رہی۔ اس وقت مجھے ہینا بڑی شدت سے یاد آئی کہ وہ ہوتی تو اس کی چیخوں سے ہی اس لڑکی کا دم نکل جاتا۔ میں ہینا کی چیخوں سے واقف تھا۔ وہ جب غصہ یا ناراض ہوتی تو چیخیں مارا کرتی، اور میں ہنس کر کہتا تھا کہ اگر تم پولیس میں ہوتی تو مجرم تمہاری چیخیں سن کر ہی اپنا جرم قبول کر لیتا۔ میں نے اپنا سوال بدلا، تم کب جاؤ گی؟ یہ سن کر وہ لڑکی کچھ منمنائی، لیکن واضح نہیں ہو سکا کہ اس نے کیا کہا۔ وہ گونگی بہری نہیں تھی۔ مجھے ایک عجیب مسرت محسوس ہوئی کہ حسین لڑکی بالکل صحیح سالم تھی۔ میں بہت تحمل سے بولا، دیکھو تم رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، لیکن کوئی ڈر ہے، کہیں جانا ہے تو بتاؤ، میں تمہارا ہر مسئلہ حل کروں گا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یکدم میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا کہ کسی لڑکے کا چکر تو نہیں، اور لڑکا اسے دھوکہ دے کر بیچ سفر میں چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ لیکن میرے گھر کیسے آئی؟ کون چھوڑ گیا؟ یا وہ لڑکا اسے یہاں چھوڑ کر دوبارہ آنے کا کہہ گیا ہو، لیکن اسے کیا پتا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، کیسا بندہ ہے، لڑکی محفوظ بھی ہے یا نہیں؟ کیا میرے بارے میں پڑوس سے پتہ کیا ہوگا؟ حد ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا وجود پاگل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے دماغ کے سارے گھوڑے دڑا چکا تھا، مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس لڑکی کو مارنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ میں نے غصہ کنٹرول کیا اور بیڈ روم میں جا کر سو گیا۔ صبح پھر وہی سارے کام، پھر آفس۔ لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج یہ لڑکی اگر گھر ہوئی تو اسے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ ہینا چونکہ ایک ہفتے کا کہہ کر گئی تھی، اس لیے میں بے فکر تھا کہ اس کے آنے سے پہلے میں قصہ تمام کر دوں گا۔ ہینا اکثر ماں کے پاس رہنے جاتی تھی، کیونکہ اسے کسی قسم کی ذمہ داری اٹھانے کی عادت نہیں تھی، اور نہ ہی شوق، حتیٰ کہ بچے پیدا کرنے کے حق میں بھی نہیں تھی۔ کسی بھی بندھن میں بندھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ پتہ نہیں شادی کے بندھن میں کیسے بندھ گئی، لیکن اتفاق سے شادی کے باوجود میں کبھی اس پر مسلط نہیں ہوا، نہ کوئی رائے تھوپی۔ ہم دوستوں کی طرح ہی تھے، اسی لیے شادی 3 سال سے پرسکون چل رہی تھی۔ شام ہوئی، میں گھر پہنچا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ہینا کا نیا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے خاص ہینا کے لیے بنوایا تھا۔
انتہائی پیارا سوٹ تھا۔ میرا میٹر گھوم گیا۔ کیوں پہنا ہے یہ سوٹ؟ اتارو اسے، ابھی ہی اتارو، میں دہاڑا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ اتارو ہنا کے کپڑے۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے اور اسے جھنجھوڑا۔ اس سے پہلے میں مزید چیختا، ہنا کچن سے لاؤنج میں داخل ہوئی اور چیخ کر بولی، سرمند، تم اتنا گر سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ اتنی گھنونی حرکت کی مجھے امید نہیں تھی۔ وہ لگاتار بولتی رہی۔ ہنا کو دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا۔ بولتا بھی کیا، اور جس طرح سے میں نے اس لڑکی کو پکڑا ہوا تھا وہ بہت عجیب منظر پیش کر رہا تھا، اور شاید کسی مرد کی بدنیتی ثابت کرنے کے لیے اور کسی عورت کے ساتھ دست درازی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا مترادف تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ ہنا کو دیکھ کر لڑکی کے بازو سے میری گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ بھاگ کر ہنا سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ ہنا پھر بولی، سرمند، میں اچانک آ کر تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے ہی سرپرائز کر دیا۔ ہنا، شکر ہے میرے منہ سے بھی کوئی لفظ نکلا تھا۔ ہنا، تم غلط سمجھ رہی ہو، بہت مشکل سے تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ ہنا بولی، میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ جوان لڑکی اکیلی گھر میں، وہ بھی بیوی کی غیر موجودگی میں؟ میں بوکھلا گیا۔ میں صفائی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا۔ ہنا شیرنی کی طرح چیخ رہی تھی۔ لڑکی اس سے چپٹی کھڑی تھی۔ یکا یک ہنا نے لڑکی کو پیچھے دھکیلا اور کچن میں بھاگ گئی، اور وہاں سے گوشت کاٹنے والا سب سے بڑا تیز خنجر اٹھا کر لے آئی اور اپنی کلائی پر رکھ کر زور سے چیخی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ سرمند، مجھے طلاق دو، ابھی اسی وقت، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ میں آگے بڑھا کے روکوں اس کو، اور وہ اور پیچھے پیچھے ہٹتی گئی۔ دو طلاق، ورنہ میں رگیں کاٹ لوں گی۔ میری بات تو سنو۔ نہیں سننی کوئی بات۔ لیکن میرے منہ سے لیکن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلا۔ میں بونکھلا چکا تھا۔ یک دم اتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہوا اور فوراً بولا، ہنا، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ میں ساکت ہو گیا۔ پھر چھرا پھینکنے کی آواز سنائی دی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر منظر دھندلا گیا۔ مجھ جیسا منظم شخص پہلی بار اپنا توازن کھو بیٹھا تھا اور ایسا کام کر ڈالا جسے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں بالکل سن ہو گیا۔ پھر جیسے ہوش آیا میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ مجھ سے کیا سرزد ہو گیا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ہمت جواب دے گئی اور میں صوفے پر گر گیا۔ ہر لمحہ بھاری تھا، دل بہت بوجھل تھا۔ میں نے روتے ہوئے ہنا کی طرف نگاہ ڈالی۔ ہنا اور وہ لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں اور مجھے روتا چھوڑ کر دونوں گھر سے باہر نکل گئیں۔ میں اسی لمحے سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کا میرے گھر میں آنا اور پھر ہنا کے کپڑے روز روز پہن کے مجھے مجبور کرنا کہ میں غصے سے کوئی غلط قدم اٹھاؤں، یہ سب میری بیوی ہنا کی ایک چال تھی۔ آئندہ اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے ٹائم فار سٹوری کو سبسکرائب کریں۔